बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का मौजू भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है और मेरे साथ मौजूद हैं इल्म अदाद के माहिर, एनर्जी रीडर और इल्म नजूम के माहिर डॉक्टर मोहम्मद अनीस साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज की जो डेवलपमेंट है ना वो ये है कि आपको याद होगा कि साइफ़र की एक कॉपी गुम हो गई थी और मुबैना तौर पर हुकूमत इल्ज़ाम ये लगाती रही है कि वो कॉपी इमरान ख़ान के पास है। अब एक न्यूज़ वेबसाइट है अमेरिकन, उन्होंने वो साइफ़र का पूरा मतन जो था ना वो छाप दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान ख़ान के आज़म ख़ान, वो याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो साइफ़र की कॉपी है वो इमरान ख़ान को दी थी, उन्होंने वापस नहीं की। अब पूछना ये है कि इमरान ख़ान जो पहले ही तोशा खाना में गिरफ़्तार हैं, और ये बहुत बड़ा जो है ना वो जिसके ऊपर हुकूमत कहती थी कि इमरान ख़ान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है, गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, तो ये एक नई मुसीबत इमरान ख़ान के लिए आ गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान ख़ान को एक बार फिर मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है? उनका हम जब हॉरोस्कोप रीड करते हैं ना, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उनको ऑफ एंड ऑन जो है वो उम्र के ख़ास हिस्से के बाद जो कानूनी मामलात हैं उनके साथ वास्ता उनका पड़ा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब बात आ जाती है साइफ़र की, तो साइफ़र जो है बेसिकली ये है कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ठीक है। कम्युनिकेशन है। और जो इस वक्त रूल कर रहा है प्लैनेट, जो ईयर को रूल कर रहा है 2023 को, वो दो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। ठीक है। मेन रूलर है इसका जेमिनी, मेन रूलर है इसका मरकरी। ठीक है जी, मरकरी जो है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड साल जो है। अच्छा, अब हमने जब इसको साल को देखना है, एक दूसरा जो प्लैनेट है वो वीनस इसको रूल कर रहा है साल को। वीनस से हम सियासत को भी पढ़ते हैं। सियासत को और कम्युनिकेशन को जब हम मिला के पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो ये चीज़ें पाकिस्तान के जायचे में नज़र आती हैं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्कैंडल से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि जो साउथ नोड है, जो केतु है, वो भी एक्टिव है। अच्छा, ये होगी पाकिस्तान के जायचे की बात। अब हम आते हैं इमरान खान के जायचे को, पाकिस्तान के जायचे के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब का भी जो जायचा है वो यही बताता है कि केतु जो है वो साजिशों से रिलेटेड शेडो प्लैनेट है। साजिश उनके खिलाफ जो है वो नज़र आती है। ये जो चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि इमरान खान साहब के लिए कोई चीज़, हर्डल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, वो खुद कर लें तो और बात है, मगर ये आउटसाइड, बाहर से आता हुआ हर्डल है। इससे इफ़ेक्ट वक्ती तौर पर खान साहब हो सकते हैं, मगर कोई बड़ा जो डेंट है वो इसकी वजह से पड़ता हुआ नज़र नहीं आता एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, तोशा खाना अल कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड्स, साइफ़र 9 मई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इमरान खान के लिए कौन सा केस जो है वो दर्द सर बन सकता है या खान साहब निकल जाएंगे इन केसेस से? देखें, 9th हाउस की हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका डिवाइन हेल्प का जो हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो वाली बात है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये मामला उस तरफ जा रहा है। अच्छा। एक्सट्रीम 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 है। और उसके बाद फिर जो चीज़ जो है वो ईज आउट होते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो इनके लिए हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड है इनकी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका जो मतलब आप देख लें, जो देखें, हम जब पढ़ते हैं ना किसी भी जायचे को, हेड का एरिया पढ़ा जाता है एरीज से। ठीक है। हेड से नीचे जब हम इस एरिया तक आते हैं, ये टॉरस है। बिल्कुल ठीक है। इससे नीचे बोलने से लेके यहाँ तक का आता है जेमिनी। ठीक है। फिर चेस्ट का लॉर्ड आता है कैंसर। ठीक है। इनका अगर हम देखते हैं, मून रूल करता है कैंसर को, चेस्ट एरिया अफेक्टेड नजर आता है। अच्छा। ठीक है, इनके जायचे में इस वक्त चेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट में हार्ट भी आ जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो इनकी। अच्छा, ये इनकी जो लाइफ को खतरात हैं, ये नेचुरल है या अननेचुरल है? नहीं, ये एक्वायर्ड हैं। ये मतलब आप क्या लें, अननेचुरल है। अननेचुरल है। अच्छा, एक इल्मुल अदाद के माहिर हैं
ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, میرا خیال ہے ان کا نام سمی ہے یا سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علم الاداد کی روح سے جو عمران خان کے دشمنوں کے رونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. کیا خان کے نمبرز اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ دشمنوں کو جو ہے وہ اس حد تک لے آئیں کہ وہ رونا شروع کر دیں؟ ابھی تو خان صاحب خود مشکلات میں ہیں. دیکھیں وہ بات آپ کی صحیح ہے, وہ مشکلات میں تو ہیں, مگر آپ جو سیٹن ہے نا زحل, اس کو اگنور نہ کریں. سیٹن ریلیٹ کرتا ہے عوام کے ساتھ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے عوام کی سائڈ سے رسپانس آنا ابھی باقی ہے, ٹھیک ہے. زائچہ اگر پاکستان کا پڑھتے ہیں تو سیٹن جو ہے وہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے, یعنی وہ پچھلی چال چل کے بیک سیٹ پہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ فارورڈ پوزیشن میں آتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ مشکلات کا باعث بنا سکتی ہے جو رولرز ہیں ان کے لیے عوام کی طرف سے. بالکل ٹھیک. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ 17 18 19 جو میں نے ڈیٹس بتائی تھی ہماری پچھلی ویڈیو پہ, اس میں یہ ہے کہ جو مریخ ہے وہ چلا جائے گا سنبلہ کے اندر, برج سنبلہ میں مریخ انٹر ہو جائے گا 16 یا 17 تاریخ. اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اس کا امپیکٹ دیکھیں, سنبلہ کا تعلق ہے عطارد کے ساتھ, مرکری کے ساتھ, موونگ پلانٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ کمیونیکیشن سے ریلیٹ کر رہا ہے. مارس جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب مارس جو ہے وہ پبلک کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. ہم اس کو پبلک کے ساتھ ریلیٹ کر کے جب پڑھتے ہیں نا ورگوں کو, تو پبلک کی موبلائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. مارس اداروں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جی ہاں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اداروں کے بیچ میں اور جو پی ٹی آئی کے کوریڈورز ہیں ان میں کوئی بات چیت کا عمل شروع ہوگا؟ بات چیت کا عمل بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. وہ شروع ہو چکا ہوا ہے, اور وہ پچھلے آپ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 42-43 دن سے وہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز اور ایکٹیو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. 17 18 19 میں کوئی آپ بڑا ایونٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی نیچرل کلیمٹی ہو سکتی ہے, پبلک کی موبلائزیشن ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہے. یعنی یہ جو دیکھیں ان ڈیٹس کے اندر دو بڑے آسپیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے دائچے میں انٹر ہو رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا مارس ان ورگو, اور دوسرا جو آسپیکٹ ہے وہ سن اپنا ہاؤس چینج کرے گا, وہ اگلے ہاؤس میں جائے گا. سن از گورنمنٹ. اور جب ہم اس ساری چیز کو ملا کے پڑھتے ہیں تو جن لوگوں نے پہلے آپ سمجھ لیں کہ نیم, فیم اور پاور انجوائے کی ہے, یہ ان کے لیے مشکل کا ٹائم آئے گا. کیونکہ جب سیٹن اگلے سٹیپ پہ آتا ہے نا, سیٹن جو ہے وہ کارما کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ جو پریویس گورنمنٹ ہے ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. اس کی وجہ سے جو عمران خان کے اوپر امپیکٹ ہے وہ آپ کو ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ انرجی ریڈر بھی ہیں, اگر آج کے دن تک اس وقت تک عمران خان کے انرجی پیٹرن آپ دیکھیں اور جو اٹک جیل میں ان کے ساتھ صورتحال اور جو برتاؤ ہو رہا ہے, یو تھنک عمران خان ملک چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پتہ نہیں, میں بڑا محتاط رہ کے بات کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہیں وہ لوگ لے لیتے ہیں کہ شاید پبلک اوپینین دیکھ کے یا تجزیہ دیکھ کے لوگ بات کرتے ہیں. ہم نے تو ایسٹرولوجی کی بات کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. عمران خان جو ہے ہی از اے بورن فائٹر. ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہی بتاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو کوئی بیٹسمین تھا شاید جس نے وہ کہا تھا کہ جی آؤٹ نہیں ہے, اس کو خان صاحب نے دوبارہ بلا کے آؤٹ کیا. تو یہ ہے کہ ریزسٹنس کا لیول جو ہے نا, انرجی اگر ہم ان کی ریڈ کرتے ہیں تو ریزسٹنس کا لیول ان کا ٹھیک ٹھاک ہے. ریزسٹ کریں گے, یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے, آپ نے کہا کہ جو ڈیوائن ہیلپ والا خان کا جو ہاؤس ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ خان صاحب کو روحانی مدد ملے گی, سیاسی ملے گی یا عدالتی ملے گی؟ ان تینوں کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں 1 2 3 تو کون سی زیادہ مدد مل سکتی ہے؟ کوسچن بڑا زبردست ہے. بیسیکلی کسی انسان کو, عمران خان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, جب بھی کسی کو ڈیوائن ہیلپ آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو قدرت کے جو بینیفیکٹرز ہیں اور ماڈریٹرز, ٹھیک ہے, دے اسٹارٹ کمنگ انٹو ایکشن. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں, لوگ, قانونی معاملات, یہ وہ سب حرکت میں آ جاتے ہیں.
ڈیوائن ہیلپ رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. رستے بننا شروع تو وہ ڈیوائن ہیلپ ہی ہوتی ہے جو مقلب القلوب ہوتا ہے نا اللہ رب العزت, وہ دلوں کو بدلنے والا ہوتا ہے, دلوں کو پھیرنے والا ہوتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ابھی انکلوڈنگ عمران خان ہوتی ہوئی نظر آئیں گے. خان صاحب کے بچے سیاست میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, خان صاحب کے بچے بڑا کلیئر ہو جی, خان صاحب کے بچے سیاست میں نہیں آئیں گے. ایک بچہ جو ہے بڑا والا وہ جائے گا ریسرچ پڑھانے کی طرف جائے گا, اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ اسپورٹس یا کوئی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے اندر جائے گا. وقتی طور پہ شاید وہ ہوتا نا ایک سمپتھی کے لیے آگے کر دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے, مگر اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بچے سیاست میں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شہباز شریف نے حامد میر کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے ماہ پاکستان آ رہے ہیں. انرجی پیٹرن, علم الاداد اور علم نجوم کیا کہتا ہے, نواز شریف کی وطن واپسی اگلے ماہ نظر آ رہی ہے؟ ایسٹرالوجیکل مہینہ جو شروع ہوگا وہ 22 تاریخ سے شروع ہوگا, ٹھیک ہے, 21 یا 22 سے اگلا مہینہ. تو اس مہینے میں مجھے بڑا کلیئر ہے, آئی کین بی رانگ آلسو, مجھے میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہوئے نظر نہیں آتے. نہیں آتے, ویری کلیئر. اوکے جی, اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی باتوں پہ مت جائیں, نواز شریف آتے نظر نہیں آ رہے اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. ایسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے, باقی شہباز شریف صاحب کا کہا سر آنکھوں کے اوپر ہے, ایسٹرالوجی یہ کہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعظم خان نیب میں پیش ہو کے بتا دیا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا خان نے کیا ہے. فرا گوگی بڑی با اعتبار بشرا بیوی کی بڑی دست راست تھیں, وہ بھی پتہ چلا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. اب بچتا ہے مراد سعید. مراد سعید کی انرجی کیا کہتی ہے, خان کو دگا دے سکتا ہے؟ مراد سعید جو ہے, اگر اس وقت کی ریڈنگ آپ کرنٹ وقتی ذائچہ لیتے ہیں, آج کی بات کرتے ہیں, تو ایسی بات تو مجھے نظر نہیں آتی. کیونکہ مراد سعید کا ذائچہ کل یا پرسوں میں نے ریڈ کیا ہے, میں نے بنایا بھی ہوا, آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے دکھایا بھی تھا. جی جی. تو یہ ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں, ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ آگے جا کے بھی خان صاحب کو ڈچ کرے. نہیں کرے گا. ایک بھارتی پنڈت شرما صاحب ہیں, میں ان کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ملک سے بھاگنا پڑ سکتا ہے, حالات ایسے بن جائیں گے. میں کیا کہوں گی اس کے اوپر. ایسٹرالوجی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بتاتی ہے کہ جو ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں وی ہیو ٹو سیو اور اسکن آلسو نا, کیونکہ ہم نارمل سے لوگ ہیں, ماڑے سے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو جیل نہیں جا سکتے. ہم جوش خطابت میں یا ہم مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو ذائچے میں نظر آتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں بٹ میں کہہ نہیں سکتا. کہنی بھی نہیں چاہیے. ہاں, کہنی بھی نہیں چاہیے. ہمیں ذرا نا, میرا خیال ہے کہ باہر کی آکسیجن اچھی لگ رہی ہے, جیل والی ہوا ہمیں نہیں چاہیے. تو کیا لگ رہا ہے, اچھا دوبارہ شیروانی پہن سکتے ہیں؟ وہ شیروانی جب چاہے پہن سکتے ہیں. اچھا ہاں جی, مطلب کسی فنکشن پہ انہوں نے جانا ہے, اوکے, کوئی اور چیز ہے, وہ ضرور پہن سکتے ہیں, دوبارہ کیوں نہیں پہن سکتے. That's very loud and clear message. I think آپ سمجھ گئے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.